قربان ہونے والوں کی داستان ہے۔ اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا۔ نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹھ کر دو، جیسے میری پیٹھ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ الا ای جنب کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ او پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا۔ میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں، آخری بات، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب،
علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی بہن، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے، اب دیکھو اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے 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 ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے رب، بڑی موت نہ دی، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے۔ سعد بن معاذ انصار کے سردار، میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات؟ آقا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں، کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ یہ بھی موت ہے۔
چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کا سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں۔ آپ نے کہا جبریل سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر، عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا،
وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے
اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا لگاتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تمہیں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تمہیں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا، اور صبر کر جانا، اور سہ جانا، اور پی جانا، اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟
اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی، تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وطیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا، میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ باطل اسکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے. اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ. یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں. تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے. تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا. تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی. اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا. میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں. میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں. ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا. اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی. تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی. جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا. یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے. ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا. یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا. سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے. ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے. اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آ جا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ، آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ آ جانا، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت
کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام معز ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں۔ کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے۔ ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے رفا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ
رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فریاد آج تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بنا لیا۔ تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے۔ وہ تو چوروں سے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے کٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے۔ یا اللہ مدد کرم کر، کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا۔ ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہیں یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ جب تو قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ میرے مولا ہمیں ہتھ کڑی نہ پہنانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، آئے ہائے ہم مارے گئے میرے مولا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، جہنم کی ہتھ کڑیاں کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے شہریوں دیہاتیوں کو بچا، ہمارے گنہگار نیکوکاروں کو بچا۔ نہ کرنا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں پیش کرتے ہیں۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اس پورے علاقے میں، پورے ملک میں امن کی فضا قائم فرما، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دنیا بھی بنا۔ جو ہم میں ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جو آپس کی دشمنیاں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو نفرتیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو دوریاں ہیں انہیں قرب میں تبدیل فرما، جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں انہیں بدگمانیاں ہیں انہیں خوش گمانیوں میں تبدیل فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، صوبوں کی نفرت ختم فرما یا اللہ، آپس قوموں کی نفرتیں ختم فرما یا اللہ۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا۔ ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما۔ جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور اے میرے رب، کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے، تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، جاؤ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ۔ یا اللہ اس کا اعلان کر دے، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا۔ یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔